آپ لوگ خاموش رہیں بھیا. احباب اہل سنت، حاضرین محفل، اسلام کے عزتدار ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ کرسیاں مکمل ہو چکی ہیں، کچھ لوگ وہ جگہ نہ پانے کی وجہ سے گیٹ کے باہر، دروازے کے باہر کھڑے ہیں. ممکن ہو تو ان کے لیے انتظام کروا دیں. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. کرسیاں بھجتی رہیں گی، دیوان گانے امام علی مقام آتے رہیں گے. آپ لوگ اپنی سماعتوں کو اور اپنے اذہان کو پاکیزہ ستھرا کر کر شودائے کرب و بلا کی سمت لگائیں، اور ایک مرتبہ اور میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام. 11:30 کم و بیش بجنے کو آئے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد بھی تقاریر اور نعت و مناقب سماعت فرمانے ہیں. اگر طاق ہو جائے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام. ایک شعر یاد آیا، اور بڑا مشہور شعر، میں اکثر ذکر بھی کیا کرتا، کیونکہ ابھی 10 محرم الحرام کو آپ کے اسی مدرسے کے اسی صحن کے اندر میں آ کر بہت کچھ بیان بھی کر چکا ہوں. آج محرم الحرام کی یہ تاریخ، تو الحمدللہ آج بھی وہی جذبہ اور وہی سبحان اللہ حسینی رنگ نظر آ رہا. اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا جب 10 محرم کو آیا تھا کہ یہ گوما کی سرزمین وہ ہے جس کو نسبت میرے حضور کی شہزادی کے نام سے ہے نا. میں نے یہ کہا تھا حضور کی شہزادی کے نام کی نسبت ہے، تو بے اور جگہ بھی حضور کے اہل بیت کا ذکر ہوگا، لیکن ذکر یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. اس دن بھی بہت کچھ بیان کیا، آج بھی آپ لوگوں نے، اور ہمارے شاعر اہل سنت، شاعر خوش فکر اخلاق صاحب محبوبی، دیگر ہمارے احباب اہل سنت جو میں فردن نام نہیں جانتا، انہوں نے اصرار کیا بہت زیادہ. مجھے جانا آج کہیں اور تھا، میں نے وہاں کا موقوف کر کے یہاں پر آنے کو زیادہ ترجیح دی. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا پر صحیح معنوں میں گامزن فرمائے. کسی نے کہا، وہ جو شعر میں کہنے لگا تھا کہ غیروں سے کہا تم نے
غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، میاں کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، اور تمہیں تو کالی گھٹا کا پہچاننا بھی نہیں آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ جی یہ محفل پاک جس شہزادہ ذی وقار، جس شہزادہ عالی جاہ، جس شہزادہ شہنشاہ کرب و بلا کے نام سے منسوب کری گئی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا معلیٰ سے، دشت نینوا سے واپس آنے والی شخصیتوں کے اندر جو خانوادہ حضور کو ساتھ میں لے کر، ان مقدسات طہارات کو لے کر واپس مدینہ طیبہ کی جانب رواں ہوئے تھے، ان میں جو نام آتا ہے وہ جو مومنین کے دلوں کی چین ہے، وہ جو امام المؤمنین و امام المسلمین ہے، وہ جن سے حضور کا سلسلہ چلا ہے، وہ جن سے حضور کا سلسلہ چلا، حضور کی آل جن سے چلی، وہ جن کی جانب اشارہ قرآن کی آیت انا اعطیناک کر رہی ہے، وہ شہزادہ امام علی مقام امیر المومنین اللہ اکبر حضرت سیدنا سرکار امام و امامنا و ملجانا و مأوانا سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی ذات بابرکات ہے، جن کے نام سے اس محفل کو رکھا گیا ہے، ذکر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے آپ کے کچھ اشعار یاد آئے، مشہور یہی ہے کہ یہ آپ کے اشعار فرمایا جاتا ہے جس وقت کربلا دشت نینوا اللہ اکبر وہ حضور کا لہلہاتا خاندان جو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح تک اللہ اکبر سب موجود تھے، شام ہوتے ہوتے وہ حضور کے خاندان کے نہ جانے کتنے افراد اور نہ جانے کتنے اللہ اکبر نفوس متبرکہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ تو اس وقت جو آپ نے قصیدہ لکھا، جو کچھ اشعار لکھے وہ یاد آئے۔ سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نلتا یا ریح الصبا، ان نلتا یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ فرماتے ہیں اے باد صبا، اے ہوا، کبھی چلتے چلتے تم ہمارے بابا جان، نانا جان، نبی آخر الزمان امام الانبیاء کے دربار میں اگر اے ہوا تیرا گزر ہو جائے، ان نلتا یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم، اگر ارض حرم کے پاس تیرا کبھی کسی روز گزر ہو جائے، بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، تو حضور سے اور اس سبز گنبد کے مکی سے ہمارا سلام ضرور کہہ دینا۔ بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں شہزادہ امام علی مقام، وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے شہدائے کرب و بلا کی قربانیاں دیکھی تھیں، وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کو دین پاک حضور کے لیے قربان ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ جنہوں نے اپنے بابا جان اللہ اکبر امام علی مقام سید نوجوانان جنا والی مسلمین چارہ ساز درد مندہ امام علی مقام کی شہادت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان شہادتوں کو دیکھنے کے بعد امام علی مقام کی رخصتی کے بعد بظاہر ابھی مصائب و علام کم تو نہیں نہ ہوئے تھے، ابھی دکھ و تکلیف بظاہر کم تو نہیں نہ ہوئی تھی۔ ارشاد فرماتے ہیں
اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، اے مصطفیٰ، اے میرے آقا کے شہر مقدس کے رہنے والوں، زین العابدین وہ مکینے، وہ شہر حضور، وہ فرماتے ہیں ہمارا دل حضور کے شہر کی جدائیگی کے اندر زخمی ہے، ہمارا جگر پارا پارا ہے، اکبادنا مجروحۃ، ہمارے جگر پارا پارا ہے حضور کے شہر کی جدائیگی کے اندر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین، اے رحمت للعالمین، اے امام الانبیاء، اے نبی آخر الزمان، اے خاتم النبیین، اے جانے کائنات، اے شان کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، اے آقا، اے رحمت للعالمین، آپ تو جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ذرا اپنے خاندان کی بھی تو خبر لیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین، اے آقا کہ آپ کے در پاک سے تو اغیار بھی وہ خالی نہیں جاتے ہیں، اے آقا ذرا ہماری بھی تو خبر لیجئے۔ یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس عید الظالمین، اے آقا یقیناً آپ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کربلا میں ہونے والے مظالم کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً عقیدہ یہ ہے سیدنا سرکار امام زین العابدین اپنے اشعار کے اندر عقیدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ لوگ مر گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کہو معاذ اللہ۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنو یزیدی مر گئے، یزیدی مٹ گئے، لیکن شہزادے اللہ اکبر امام علی مقام کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگرچہ کربلا کے اندر ہیں لیکن مدینے والے آقا کو ہماری خبر ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، ذکر امام زین العابدین، نعرہ رسالت۔ حضور کو خبر ہے اکبادنا مجروحۃ، اور آگے فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین، اے رحمت للعالمین یہ عقیدہ ہے۔ آپ اگرچہ مدینہ طیبہ کے اندر آرام فرما ہے، آپ اگرچہ گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو وہاں سے کربلا بھی آپ مدد فرما سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں ابھی آ گئی ہے، امام مشکات اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ توجہ فرمایا جاتا ہے یہی سن اللہ اکبر 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں دوپہر کے وقت سویا کرا کرتی تھی، میں سوتی تھی، اسی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے، وہی سن 61 ہجری کی تاریخ ہے۔ فرماتی میں سوتی تھی، اتنے میں نے دیکھا آقا کا دیدار ہو گیا، آقا کی زیارت ہو گئی۔ ارشاد فرماتی ہے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے آقا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے آقا سے سوال کیا اے آقا آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ ریشے مبارک پر آپ کی گرد و غبار چہرے پرزیا پر آپ کے گرد و غبار کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا، امام مشکات نے اس حدیث کو نقل فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی دشت نینوا سے آ رہا ہوں، اور ایک ہاتھ کے اندر آقا کے ایک بوتل ہے۔ فرماتے ہیں ام سلمہ یہ وہی بوتل ہے جس کے اندر میں نے شہدائے کربلا کے خون کو جمع فرمایا ہے۔ توجہ، استاد زمن بولے، برادر اعلیٰ حضرت بولے، علامہ حسن بولے، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب
محبوب خدا اے زہے قسمت تمہاری کچھ گانے زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا جھوم کے لیجئے میں ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی میں ایک حدیث پاک سنانے لگ گیا اور یہ میں نے سبحان اللہ یہ حدیث پاک بھی میں نے اپنے آقا حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ کی اللہ اکبر وہ کتاب مبارک یعنی کہ فتاوی رضویہ العطایا النبویہ بالفتاوی رضویہ کے اندر اللہ اکبر وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں اللہ اکبر ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو میں آپ کو سناتا ہوں سنو فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنے امام طبرانی نے بھی روایت کیا سنو فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی ان اول اربع يدخلون الجنہ اے علی وہ چار جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اہل بیت کا ذکر ہے ذرا زور سے بولے فرماتے آقا یا علی اے علی سنو ان اولا يدخلون الجنہ جو سب سے پہلے چار ان اولا اربعہ وہ چار جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے فرماتے آقا انا اے علی وہ پہلا میں ہوں وہ انتا اور دوسرے تم ہو آگے ارشاد فرماتے ہیں اور تیسرے اور چوتھے کا نام سن لو آقا فرماتے ہیں والحسن والحسین تیسرے اور چوتھے امام حسن اور امام حسین ہوں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسجد اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت فیضان امام زین العابدین فیضان امام حسین مسلمانان اہل سنت میاں سنو جو سب سے پہلے یہ کوئی اور نہیں امام طبرانی اپنی حدیث میں نقل فرما رہے ہیں جس کو روایت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرما رہے ہیں پہلے چار جو جنت میں جائیں گے آقا فرماتے ہیں پہلا میں ہوں گا وہ انتا اے علی دوسرے تم ہو گے وہ حسن والحسین اور اس کے پیچھے پیچھے حضرت امام حسن مجتبی حضرت امام حسین شہید کربلا اب چلا کرے چلنے والے مرا کرے مرنے والے ہم نے تو یہ دیکھا اور یہ جانا جنت میں پہلا جو قدم رکھا جائے گا آقا کے بعد آقا کے اہل بیت کا قدم جائے گا واہ 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 توجہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا اور رسالے کا نام بھی بتا دوں جس کے اندر یہ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل فرمائی اراءۃ الادب لفاضل النسب ایک رسالہ میرے امام نے تصنیف فرمایا اعلیٰ حضرت کے نام پہ تو کہہ دو میاں سبحان اللہ ایک رسالہ تصنیف فرمایا اراءۃ الادب لفاضل النسب اب اس کے اندر ایک تو حدیث یہ بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی عبد المعید صاحب ایک حدیث تو میں نے یہ بیان کر دی کہ آقا ارشاد فرماتے پہلے چار جنت میں جائیں گے یا علی اے علی میں ہوں گا وہ انتا آقا مولا کائنات سے فرماتے تم ہوگے والحسن والحسین اور پھر یہ دونوں ہوں گے اعلیٰ حضرت ایک اور حدیث پاک نقل کرنے لگتا ہے اس کو سنو فرماتے چونکہ ہم گناہگار بھی تو ہیں نا ہم خادمان اہل بیت بھی تو ہے نا ایک حدیث سنو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے پھر ایک اور حدیث نقل فرمائی اور فرماتے امام بیلمی نے اس کو نقل فرمایا توجہ فرماتے اولو من یرد علی الحوض پہلے جو سب سے حوض کوثر پر آئیں گے واہ ذرا زور سے
محرم الحرام کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اور 10 تاریخ کے بعد جب جب ذکر شہدائے کربلا ہو تب تب اپنے گھروں کے اندر اور گھروں سے باہر سبیل حسین لگانے والے اب ذکر تمہارا کرنے لگ گیا میں اور حدیث پاک کی روشنی میں کرنے لگ گیا. بہت سبیلیں تم نے لگائی اور اللہ تعالیٰ سے میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ مولا اور سبیل حسین لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ میاں لوگ ادھر ادھر کے نام پر خرچ کرتے ہوئے تم بھی قسمت والے ہو اور میں تو یہ کہتا ہوں تمہارا وہ پیسہ بھی قسمت والا ہے جو حضور کی آل کے لیے لگایا. واہ 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 زندہ باد. توجہ پہلے جو عہدے کوثر پر آئیں گے امام دہلوی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا لوگ حدیث پاک اب کوئی اور ہوں گے جو بے پڑکی اڑاتے ہیں. خالی چیخنے چلانے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. دادانو مسلک اعلیٰ حضرت اور حق پر بولنے سے پہلے حق کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ تم بولو گے نہ حق اور کہو کہ ہم بڑے حق کے لمبردار ہیں. توجہ فرماتے ہیں پہلے جو حوض کوثر پر آئیں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل بیتی وہ میرے اہل بیت ہوں گے. توجہ ایک بات لوگوں سنو میں نے عرض کیا اے بارے الہ اے حضور اے آقا اے محبوب کائنات میں نے مولا اور مولا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا اے آقا اہل بیت آئیں گے لیکن ہم غلامان اہل بیت کہاں جائیں گے. تو امام بولے بریلی سے آواز آئی حدیث ابھی پوری مکمل نہ ہوئی آگے بڑھو. آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے حوض کوثر پر میرے اہل بیت آئیں گے اور آگے فرماتے ومن احبنی من امتی اور اس کے بعد وہ آئیں گے جو میرے اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. ذرا زور سے اہل بیت آئیں گے اور اس کے بعد ومن احبنی آقا فرماتے ہیں فرماتے ہیں من امتی اور اس کے بعد وہ جو اہل بیت سے محبت کرتے لیجیے ہم بھی آ گئے لیجیے تم بھی آ گئے لیجیے سب آ گئے. ذرا زور سے ذرا جھوم کے پتہ کیا چلا اعلیٰ حضرت نے ارادۃ الادب لفاصل النسب اس رسالے میں بیان کر دیا. پہلے 4 جو جنت میں جائیں گے وہ اہل بیت والے ہوں گے اور جو حوض کوثر پر ہوں گے. اور اے مسلمانوں ہم نے یہ سنا تھا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہد جود و عطا کا ساتھ ہو. یہ دعا جو اعلیٰ حضرت نے کہی تھی ہم نے اس پر بہت آمین کہا. لیکن سنو وہ جسے تم حوض کوثر کہتے ہو توجہ وہ تم جسے حوض کوثر کہتے ہو اگر عاشقوں کی زبانی پوچھو عاشق اسے ہی سبیل مصطفیٰ کہتے ہیں سبیل علی کہتے ہیں سبیل اہل بیت کہتے ہیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت حق حسین باطل کا کر خاتمہ مصطفیٰ کے نور ہے سبیل امام حسین. نعرے حیدری واہ واہ زندہ باد. میاں یہ تو کام بن گیا اپنا بیڑا پار ہو گیا اپنی تو چل نکلی کیا فرمایا. وہ تو یہاں پر جی بھر بھر کر ہم نے گزرا محمد الجامع الاسمتیہ کے بعد وہ سبیلیں لگائیں اور سبیلیں لگانے کے بعد ہم نے کہا اگر کوئی اور بھی ہو جو الٹا پلٹا بولنے والا بول کر تھک گیا ہو آؤ ہم اسے بھی سبیل کھلا دیں. جی کہ تم ساتھ لے لو پھر بول لینا. ذرا زور سے توجہ
हौजे कौसर, मैदान कयामत और वहां के वाली अहले बैत मौलाए कायनात होंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आया कि पहले जो मैंने सुनाई अहले बैत हो जाएंगे हौजे कौसर पर, और उसके बाद फरमाते कमन अहब्बनी मिन उम्मती, और मेरी उम्मत में जो जो मोहब्बत करते हैं मुझसे और मेरी अहले बैत से वो उसके बाद पहुंच जाएंगे। पता क्या चला, अगर मैदान कयामत में इस कयामत की गर्मी और वहां की प्यास से अगर बचना हो तो अहले बैत का दामन तुम्हें थामना है। वाह जिंदाबाद। अहले बैत का दामन थामना होगा, अहले बैत का दामन थामना होगा। हाँ हाँ, एक हदीस पाक और याद आ गई, जरा जोर से कह दो। इसको भी मेरे आला हज़रत से नकल फरमाते हैं आका इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आगे हदीस पाक क्या लिखा है, हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात, ये खानदान नबी की चश्मो चिराग है। आगे आका इरशाद फरमाते तवज्जो, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, मौला जो हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करना। मौला जो हुसैन आजम से मोहब्बत करे, ये अल्फाज किसकी जुबाने फैज तर्जमान से निकल रहे हैं। ये वही जुबाने पाक है जिसके बारे में बरेली से आवाज आई थी, वो जुबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, चश्माए इल्म हिम्मत पे लाखों सलाम, ये कौन बहन है, ये वही है वो बहन जिसकी हर बात वही है खुदा, एक तो नहीं, 4 5 नहीं, 10 20 नहीं, बल्कि वो बहन जिसकी हर बात वही है खुदा। कुरान ऐलान कर रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सुनो खबरदार, याद रखना, मेरा महबूब वही बोलता है जो मर्जी खुदा की होती है। तवज्जो तवज्जो, महबूब ने बोला कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा का जलवा है, मर्जी खुदा की है। इमाम अली मकाम के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात, ज़मान आका की है, मर्जी खुदा की है। इमाम अली मकाम के बारे में आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, ज़मान आका की है, मर्जी खुदा की है। जुबाने मुस्तफा है लेकिन मर्जी खुदा है ना। क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, खबरदार, कुरान पाक की आयत, मेरा महबूब हाँ वही बोलता है जो खुदा की मर्जी होती है। अब महबूब ने क्या क्या बोला अहले बैत के बारे में, पढ़ते जाओ, ये कहते जाओ, ये बोला आका ने है, मर्जी खुदा की जी, बोला आका ने है, मर्जी खुदा की है। लीजिए, मैं अभी वो सूरह कहफ और तफसीर देख रहा था, ध्यान हाजिर रखना, अभी जहन में एक बात आ गई, मैंने बयान कुछ और करने जाने लग गया था, लेकिन बस अभी जहन में आया। कल ही मैं देख रहा था सूरह कहफ, उसके अंदर सूरह कहफ के अंदर जुल्करनैन के बारे में कहा जिक्र आया है और थोड़ा तफसील से आया है जुल्करनैन का। जिस जुल्करनैन कौन थे, हजरत जुल्करनैन, तवज्जो, तो सूरह कहफ के अंदर आया कि वो थे जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी अता फरमाई थी। हजरत जुल्करनैन, ध्यान याद रखना, मैं तफसीर की कुरान पाक में आयत और कई जगह हजरत जुल्करनैन का जिक्र, यहाँ तक कि एक आयत मेरे ध्यान में आ भी गई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह कहफ, कुलना या जुल्करनैन, हाँ हमने कहा ऐ जुल्करनैन, आगे ऐसे करीमा, तो कई जगह नाम भी आया, उसका जिक्र आया हजरत जुल्करनैन का। तवज्जो, तो फरमाया कि अब कुरान पाक की आयत, इसका तर्जुमा ये कि हमने रब फरमाता जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता फरमाई। ध्यान याद रखना, और मैं जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। अभी परसों कल ही पढ़ रहा था मैं, पूरी दुनिया पर हजरत जुल्करनैन को रब फरमाता है हमने हुकूमत दी है। इनकी नबूवत के बारे में अख्तिलाफ है, लेकिन हाँ ये तो सब मानते हैं कि ये अल्लाह के वली तो थे हजरत जुल्करनैन। फरमाया रिवायात में आता है कि 4 वो लोग जिनको
پوری کائنات پر رب نے حکمرانی عطا فرمائی تھی، ان میں 2 مومن اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ ایمان والے مومن جو ہیں ان میں ایک تو حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے اور دوسرا نام حضرت سلیمان علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کا نام آتا ہے۔ اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر گزرے، توجہ رکھنا، 2 کافر ایسے گزرے جن کو پوری دنیا پر رب نے حکمرانی دی، ایک نمرود ایک بخت نصر، اور 2 مومن گزرے، ایک تو حضرت ذوالقرنین ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ نے نام سنا ہوگا نا، نام سنا ہوگا، نبی گزرے سلیمان علیہ السلام۔ توجہ توجہ توجہ، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، مفسر لکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں وہ 4 لوگ جن کو رب نے پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، ایک حضرت ذوالقرنین ہے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ یہ 2 تو ایمان والے ہیں، بلکہ یہ 2 ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت کو تقسیم فرمایا ہے، اور 2 کافر ہیں، ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر ہے۔ توجہ، علماء بیان فرماتے ہیں، میں نے تفاسیر دیکھی تو مفسرین آگے کلام فرماتے ہیں یہ 4 تو وہ ہیں جو گزر گئے، ایک اور آنے والے ہیں جن کو رب پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائے گا۔ میں نے تفسیر پڑھی کہ وہ آخر کون ہے جو آنے والے ہیں اور انہیں رب پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، نبی کے خاندان کے ایک چشم و چراغ اہل بیت حضور سے آنے والے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسب اعلی حضرت، مظہر اعلی حضرت، خیر حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فرحان رضا خان صاحب قبلہ، نعرے رسالت۔ وہ کوئی اور نہیں ہوں گے۔ مفسرین بولے یہ 4 گزر گئے جس میں 2 ایمان والے تھے اور 2 کافر تھے جن کو رب نے پوری کائنات پر حکومت کی، اور ایک آنے والے ہیں جن کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ وہ حضور کی آل کا چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے یہ تانا دیا نا، وہ حدیث پاک بھی یاد آ گئی، سنو، آقا ایک گود کے اندر حضرت اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھے ہیں، توجہ، اور دوسری گود کے اندر حضرت امام عالی مقام کو لیے بیٹھے ہیں، شہزادے اللہ اکبر مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آقا لیے بیٹھے۔ اس حدیث کو نقل اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن نے اپنے رسالے کے اندر کیا ہے، فرماتے آقا لیے بیٹھے ہیں، اتنے میں جبریل امین آ گئے، ذرا غور سے، جبریل امین آ گئے، علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے۔ آقا کیا خوبصورت منظر، ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادوں کے لیے بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، آقا نے ان میں سے ایک کو طلب فرمایا ہے، آپ کا اختیار ہے، جس کو اختیار فرما لے۔ آقا جس کو ان دونوں میں سے ایک کو رب نے طلب فرمایا ہے، بچپن کا زمانہ ہے، آقا نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار فرمایا۔ کچھ دن آپ بخار کی نقاہت، کچھ دن آئے، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب علماء فرماتے، توجہ، علماء فرماتے جب کبھی آقا حضرت امام عالی مقام کو دیکھتے نا تو مسکرا کے صحابہ سے فرماتے، جانتے ہو یہ شہزادہ کون ہے؟ صحابہ فرماتے آقا کون ہے؟ آقا فرماتے یہ وہی ہے جس کو اوپر میں نے اپنے شہزادے کو قربان فرما دیا۔ آقا فرماتے یہ وہی ہے جن کے اوپر میں نے اپنا شہزادہ قربان کر دیا ہے۔ لیکن اب کفار نے جب معاذ اللہ توہینیں کرنا شروع کری تو قرآن کی آیت آئی، اِنَّا
اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ توجہ، علماء بولے اس کا مفاہیم میں ایک مفہوم اہم یہ ہے کہ آقا کی نسل پاک اب قیامت تک جاری ہونا ہے۔ بہت واہ، زندہ باد۔ حاضر ہے، ذرا زور سے بولو۔ میں کچھ ضروری بات کرنے لگ گیا۔ میں نے ابھی سے پہلے کہا تھا امام عالی مقام امام حسین شہنشاہ کرب و بلا، حسین شہید ظلم و جفا، صلوات اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ الکریم و علیہ، آپ کے دیگر بڑے فضائل، توجہ غور سے سننا، بڑے فضائل، لیکن بہت سے فضیلتوں پر ایک بہت اہم فضیلت یہ ہے کہ امام عالی مقام سے میرے حضور کی نسل پاک چلی ہے۔ سنو ذکر امام زین العابدین کرنے والوں، سنو امام عالی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں، جن کا عرس پاک آج ہم گوما کے اندر منا رہے ہیں، یہ وہی شہزادے ہیں جن سے اللہ اکبر میرے امام عالی مقام کی نسل آگے چلی ہے۔ واہ، زندہ باد۔ آپ ہی سے نسل آگے چلی ہے۔ توجہ، بیان کرنے لگ گیا تھا، اب سنو، چلی نا نسل، کہاں تک چلنا؟ قیامت تک حضور کی نسل چلنا ہے۔ ہاں، وہ حضور کی نسل چلی نا میاں، ہاں، وہ کربلا سے چلی حضور کی نسل، انہوں نے خدمات انجام دی، تو کربلا سے جو نسل چلی تو وہ اللہ اکبر بغداد والے جو پیرانے پیر ہیں نا، جو روشن ضمیر ہے نا، جو غوث اعظم ہے نا، وہ بھی تو اہل بیت ہی میں سے ہے نا۔ ذرا زور سے، تو اہل بیت کا دامن تو ہمارے پاس کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ غوث اعظم اہل بیت میں سے ہے، غریب النواز اہل بیت میں سے ہے، مسعود غازی اہل بیت میں سے ہے، مخدوم سمنہ اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، میں کہنے لگ گیا کہ کربلا سے جو نسل نبی چلی تو پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلایا تو وہ نسل پاک مصطفیٰ نے پھیلایا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تو میرا امام بولا، اعلیٰ حضرت بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب نور کا۔ توجہ لیجئے، عمر کو حدیث پاک سنانے لگ گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی، دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میرا شہزادہ یہ سارے عرب کا حاکم نہ بنا دیا جائے گا۔ توجہ، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو۔ ہمارے ایک طریقت کے امام ہیں، اور سننا، ہمارے ایک طریقت کے امام ہیں جن کو سیدنا سرکار غوث اعظم پیرانے پیر کہا جاتا ہے، اور ہمارے شریعت کے امام یعنی حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کچھ ضروری بات اور علمی بات کرنے لگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے ایک شریعت کے امام ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہمارے طریقت کے امام ہیں جن کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، اللہ اکبر پہچانتی ہے۔ توجہ، غوث اعظم تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اور امام اعظم تو سنو، امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں اگر
اگر نعمان ابن اللہ اکبر ثابت حضرت امام جعفر صادق کے پاس 2 سال اس کے نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. پتہ کیا چلا کہ یہ سلسلہ چلا طریقت کا وہ بھی فیضان اہل بیت کا ہے، اور جو سلسلہ چلا شریعت کا وہ بھی فیضان اہل بیت. فیضان اہل بیت، ذکر امام زین العابدین، مسلک اعلیٰ حضرت، مشرب شیر پیش اہل سنت، فیضان حضور معصوم ملت. باغ باغ زندہ باد. فرماتے لولا السنتان لخلق النعمان. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ یہ وہ ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے کہ اگر علم سورہ ستارے کے پاس بھی پہنچ جاتا لَتَنَابُلُهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، تو فارس کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے بھی اٹھا لیا. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس سے مراد حضرت امام توجہ وہ امام اعظم جن کے بارے میں خود آقا فرمائے کہ اگر علم سورہ ستارے کے پاس بھی ہوتا تو یہ وہاں سے بھی لے آتے. اتنی شان کے باوجود یہ فرمائے کہ لولا السنتان، سنو لوگو اگر میرے 2 سال حضور کے شہزادے امام علی مقام کے شہزادے حضرت امام زین العابدین ان کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر ان کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال نہ گزارتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. پتہ کیا چلا چاہے حنفیت ہو چاہے قادریت ہو یہ سب فیضان اہل بیت مصطفی. واہ 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 زندہ باد. چاہے یہ حنفیت ہو چاہے یہ قادریت ہو یہ فیضان. میرے ذہن میں بات آئی سیدنا سرکار غوث اعظم یہ کون ہے؟ یہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے. یہ فرماتے ہیں نا کہ انا نجیب الطرفین، میں نجیب الطرفین خود ہی فرماتے ہیں. والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے. لیکن میں آج میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، اس کو سنانے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ سنانے لگ گیا. توجہ ذہن حاضر ہے. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ مولانا سلیم صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں کہ جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بڑی خراب جو چیز ہے وہ مکروہ ہے وہ اصاعت ہے، اور اصاعت سے جو بڑی ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. توجہ ذہن حاضر رکھنا. فرماتے ہیں اس سے بڑی جو شے ہے وہ حرام ہے. پھر فرماتے ہیں حرام سے بڑی جو خبیث شے ہے وہ کفر ہے. پھر فرماتے ہیں اس کے اندر بھی فرماتے حرام کے بعد گمراہیت ہے، گمراہیت کے بعد کفر ہے. فرماتے ہیں کفر کے اندر بھی درجے ہیں، کافر اصلی سے بدتر فلانے ہیں، اس سے بدتر. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سب سے بدتر اور خبیث تر یہ وہابیت اور دیوبندیت ہے. چلے اعلیٰ حضرت مکروہ تحریمی سے چلے. فرمایا مکروہ تحریمی سے مکروہ تنزیہی سے چلے. مکروہ تنزیہی سے بری اصاعت ہے، اس سے بری مکروہ تحریمی ہے، اس سے بری حرام. پھر فرمایا اس سے برا وہ گمراہیت ہے، اس سے برا وہ کفر ہے. فرماتے پھر کفر میں درجے ہوئے اور سب سے آخر میں جب اعلیٰ حضرت گئے تو بولے سب سے برا اور سب سے بدتر جو ہے وہ وہابیت ہے، وہ دیوبندیت ہے. اب جو میں کچھ اور بیان کرنے لگ گیا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی میری. اس کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت بولے اب ذہن حاضر رکھنا. فرماتے اب اگر کسی حرام سے نفرت ہے اور حرام سے 1 درجہ نفرت ہو تو کفر سے 1,00,000 درجہ نفرت ہونا چاہیے، اور کفر سے 1,00,000 درجہ ہے تو وہابیت اور دیوبندیت سے 1,00,00,000 درجہ نفرت ہونا چاہیے. واہ واہ زندہ باد. حرام سے 1 درجہ نفرت ہے تو فرماتے ہیں پھر کفر سے 1,00,000 درجہ نفرت ہونا چاہیے.
اور کفر سے لاکھ درجہ نفرت ہے تو گمراہ تو وہابیت اور دومندیت سے کروڑ درجہ نفرت ہونا چاہیے. توجہ آگے اعلیٰ حضرت ایک MRI کر رہے ہیں, ایک ایسے مشین لگا کر بہت مسئلہ کلیئر کر رہے ہیں. توجہ اعلیٰ حضرت بولے تو سنو, جو حرام پر واویلا مچائے اور کفر سے نہ بچ پائے, وہابیت کو بلائے, جو بندیت کو کھلائے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو فرماتے ہیں اس سے بڑا فرانی کوئی نہیں ہے. زندہ باد. کیا فرمایا؟ حرام پر واویلا اگر ایک درجہ ہو تو وہابیت پر واویلا کروڑ درجہ ہو. وہاں پر نفرت. پھر فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے, حرام پر واویلا ہے اور کفر کے ساتھ اتحاد ہے, ان کے ساتھ وداد ہے, ان کے ساتھ ہمنے والا ہے, ان کے ساتھ ہم پیالہ ہے, فرماتے ہیں تو وہ مولوی ہو, وہ پیر ہو, وہ مفتی ہو, وہ سفید جھوٹ بولتا ہے. زندہ باد. وہ کیا بولتا ہے؟ وہ کیا بولتا ہے؟ سفید جھوٹ. لا ذرا دور سے کہہ دو. ایک حدیث پاک سنانے لگ گیا, اب اسی کی ضمن میں ایک حدیث یاد آ گئی, سنانے لگ گیا. ذرا دور سے کہہ دو. ہاں. فرمایا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. شہزادے, اللہ اکبر, امام حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے ہیں. کس کے شہزادے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم. لیجئے ان کا نام آتا ہے تو رافضیت بھی مر جاتی ہے. ان کا نام آتا ہے تو رافضیت بھی مر جاتی ہے. فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا کنت شاہدن. فرماتے راوی میں حاضر تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. فرماتے اذ سألہ رجل عن دم البعوضہ. توجہ. فرماتے میں فاروق اعظم جو خود بھی صحابی ہے اور صحابی کے بیٹے ہیں, خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے, اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما لگایا جاتا ہے. توجہ. فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتے میں شہزادہ فاروق اعظم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. فرماتے ہیں اذ سألہ رجل من عن دم البعوضہ. کسی نے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا کہ حضور یہ مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے. حدیث عن دم البعوضہ, مچھر کے بارے میں پوچھا کہ مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے ہیں. فرمایا فقال من انت. جواب دینے سے فرمایا تم ہو کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے سے کیا پوچھا؟ مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے. کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا جواب دینے سے پہلے؟ یہ بتاؤ تم ہو کون؟ من انتا, تو کون ہے؟ فقال من اہل العراق. تو وہ کہنے لگا میں عراق سے آیا ہوں, میں عراق والوں میں سے. توجہ. آگے ارشاد فرماتے ہیں فقال انظروا الى هذا یسألونی عن دم البعوضہ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم کے شہزادے فرماتے اے لوگوں دیکھو, یہ لوگ مچھر کے مارنے کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں, حالانکہ انہوں نے تو حضور کے شہزادے کو شہید کر دیا. حضور کے شہزادے کو شہید کر دیا. میں کہنے لگ گیا جو ہم سے ڈھول کے بارے میں پوچھتا ہے, ڈھولے کے بارے میں ہم کہتے دیکھو تو یہ ہے کون جو وہابی کے ساتھ کھا کے آیا, جو دیوبندی کے ساتھ کھا کے آیا, جو دردی یہ آیا ہے اور ڈھول کے بارے میں پوچھتا. کیا فرمایا؟ یہ ہم نے جواب کا طریقہ یہ بھی صحابی رسول اللہ سے سیکھا. فرمایا یہ ہم سے مچھر کے بارے میں پوچھ رہا ہے, ارے یہ تو حضور کے شہزادے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. تو ہم کہتے ہیں آپ ڈھول کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور صحابی کے ساتھ جو سعد اللہ نگر چوراہے کے چائے پی کے آئے ہو, جو دیوبندی کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے. اب اعلیٰ حضرت یاد آ گئے جو بھی فتویٰ میں نے سنایا, اعلیٰ حضرت نے وہ جو ایکس رے کیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا جو کسی حرام یا ہمارے ناجائز پر واویلا مچائے اور وہابیت
حیثیت کے ساتھ کھائے، دیوبندیت فرمایا وہ اس کو شریعت سے محبت نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا فراڈی کوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان حضور معصوم ملت، حق حسین، حق حسین، نعرہ حیدری۔ اے گوما کے لوگوں، میں آپ سے یہ آج عرض کرنے لگ گیا، میں آج آپ سے یہ گفتگو کرنے لگ گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام لیوا بہت نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ ابھی لوگ یہی نہیں سمجھے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اعمال کا نام ہے، کہ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدے کا نام ہے۔ اگر تم اعمال کا نام بتاؤ گے نا تو مجھے بتاؤ داڑھی منڈا مسلک اعلیٰ حضرت میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر تم اعمال کو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعبیر کرو گے تو مجھے بتاؤ کہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا مسلک اعلیٰ حضرت میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جماعت کے ساتھ نماز کو کا تاریخ مسلک اعلیٰ حضرت میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ابھی تم یہی نہیں سمجھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ اعمال کو کہتے ہیں، یا مسلک اعلیٰ حضرت یہ عبارت ہے، یہ عبارت ہے عقائد دینیہ ضروریات سے، عقائد دینیہ عقائد ضروریہ اہل سنت سے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، سنو گوما والو، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا اور خیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا کے مسلمان گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ دشمن احمد پر شرکت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ واہ، زندہ باد۔ ہے کیا؟ ابھی وہ یہ نہیں سمجھے ہیں کہ یہ عبارت ہے کس سے؟ یہ عقائد دنیا ضروریات، عقائد ضروریہ اہل سنت سے ہے کہ یہ اعمال سے؟ لیکن بات کیا ہے بابو؟ بات یہ ہے کہ میں ابھی اللہ اکبر وہ پڑھ رہا تھا، اور کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ وہ فتویٰ بھی بیان کروں گا۔ لیکن بات کیا ہے بابو؟ بات یہ ہے کہ جب اصل شے کو بیان نہ کر کر، اس پروپیگنڈے کو بیان کر کر اور لوگوں کے ذہن و فکر کو پراگندہ کیا جائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈھول حرام ہے، ڈھول حرام ہے، ڈھول حرام ہے، ارے ہم نے بھی تو کہا ڈھول حرام ہے، لیکن ظالم یہ بتا کہ حضور معصوم ملت کے 40ویں میں ڈھول کو نہیں کہا گیا، معصوم ملت کے 40ویں میں اعلان کو کہا گیا۔ سمجھے نہیں ہو؟ اور میاں ایک ہی شخص ایک ہی تقریر میں دو طرح کی تو باتیں نہیں نہ کہیں گے۔ وہ جو کہہ چکے کہ اپنی تقریر اسی تقریر کے اندر کہ ہم مانتے ہیں کہ ڈھول تو حرام ہے، لیکن ڈھول تو حرام نظر آتا ہے، 6 فٹ کا وہابی حرامی کب نظر آئے گا تمہیں؟ 6 فٹ کا وہابی حرامی کب نظر آئے گا؟ میں نے کہا سنو اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ یہ جو کچھ کرتے ہوئے پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، تو اے مولوی، اے اپنے آپ کو پیر کہلانے والا، اپنی نیت اپنے پاس رکھ۔ ان حسینیوں کی نیت کیا ہے یہ ہمیں بریلی کے امام بتا گئے۔ واہ واہ واہ، بیش نہ زنہار قلب پہ حکم روا، نہ زنہار قلب پہ حکم روا، اور نہ بدگمانی مسلمانوں پر جائز ہے۔ جی بدگمانی کہتے جائے، اعلیٰ حضرت نے کتنے میٹھے انداز میں، کتنے پیارے انداز میں فرمایا، جو کچھ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کیا کہا، اس صاحب کا بھی فون آیا بمبئی سے، میں ان سے بات کرنے لگ گیا، میں نے کہا ہم نے تو قرآن کے اندر یہ پڑھا اشداء علی الکفار، کہ شدت کفار پر کری جائے گی۔ صحابہ شدت کفار پر کرتے تھے۔ مسائل کے اندر اگر کوئی ہمارا سنی بھائی دائیں بائیں ہے، ہم اس کا ہاتھ چوم کر، اس کا ماتھا چوم کر بتائیں گے بابو یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لو، بابو یہ غلط ہے۔ لیکن اگر سنی ہے
कौन होता है किसी सुन्नी को यजीदी बनाने वाला? वाह कौन होता है? सुन्नी है वो हमारा है। समझो समझो, कुरान ने क्या कहा? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, सहाबा कुफ्फार पर बड़े सख्त थे, हमारे बैनहुम आपस में बड़े नर्म थे। लेकिन मौलवियों ने एक नया मसलक कहा, जो इन्होंने का काम चलने वाला नहीं था, सेठ साहब नाराज हो जाते। तो इन्होंने एक नया मसलक ये करा, बोले आमाल पर हम शिद्दत करेंगे और कुफ्फार के साथ सादुल्ला नगर में बैठकर चाय पिएंगे। तवज्जो, मैंने कहा सुन जालिम, ये तेरा खुद साख्ता अपना बनाया मसलक होगा आला हजरत का, लेकिन मेरे आला हजरत का सच्चा मसलक ये है कि कुफ्फार पर सख्ती और आपस में नरमी करी जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आमाल पर नरमी से समझाया जाएगा ना, मोहब्बत से बताया जाएगा ना। कुफ्फार के ऊपर बोलने वाला नहीं है, वहाबियों के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन पूछो अमाल के ऊपर बल्लियां उछलेंगे, अमाल के ऊपर जमीन आसमान के खिलाफे मचाएंगे, तो ये मसलक के आला हजरत नहीं है। मतलब के आला हजरत तो ये था कि कुफ्फार पर सख्ती हो और जो अमाल के मामलात हैं उसके अंदर गर्मी से पेश आया जाए, उसके अंदर मोहब्बत से बताया जाए। लेकिन बाबू, मैं आज आपको बताने क्या लग गया, आज आलम ये है कि मुसलमानों, आप मामला ये है, वहाबियत हो तो वो यादों पर हमला है, देवबंदियत हो तो यादों पर हमला है, नजदियत हो तो यादों पर हमला है, हर एक का हमला यादों पर है सबका। अब कुछ अपनों में सुलह कुल्ली पैदा हो गए, अब वो भी हमला यादों पर करने लगे। लेकिन आज मुझे इंसाफ से बताना, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, वो दुनिया जो इंटरनेट की है, वो दुनिया जो सोशल मीडिया की है, जहाँ पर सारी कौमें मौजूद हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं? सारी कौमें मौजूद है। अब वहां पर जब ये बातें पहुंचेंगी, अब इन्होंने होना क्या चाहिए था, जहां पर इन्हें शिद्दत करना चाहिए थी वहां पर तो ये नरमी करने लग गए, और जहां नरमी करना चाहिए थी वहां पर शिद्दत करने लगे। अब मैं बताने क्या लग गया, सबका हमला वहाबियत पर। ध्यान आगे रखना, कुछ जरूरी बात बता रहा हूँ। सब वहाबियत का हमला, देवबंदियत का हमला, नजदियत का हमला, गैर मुक़ल्लिदियत का हमला, सबका हमला किसके ऊपर है? किसके ऊपर? ये यादों के ऊपर, ये अहलुल्लाह के मज़ारात के ऊपर, इन सब मामूलात अहले सुन्नत पर सबका हमला इस पर है। अब कुछ मौलवी अपने आप को कराने वाले होते और वो भी इसी पर हमला शुरू कर दे, तो अब क्या जाएगा? एक आम सीधा साधा मुसलमान, वो मैसेज तो ये जाएगा ना कि वहाबी तो सही कह रहा था, देवबंदी तो सही कह रहा था, वो भी ये कह रहा था ये चीजें गलत और ये भी ये कह रहे हैं ये चीजें गलत, तो इनमें उनमें फर्क क्या बचा? सुनो मुसलमानों, जो आमाल के मामलात है, हम अपने भाइयों को मोहब्बत के साथ समझाएंगे, बताएंगे कि ढोल नाजायज है, बताएंगे कि ताशा नाजायज है, लेकिन सुनो ये जरूर कहेंगे कि बाबू कबीले हुसैन नहीं बंद होना चाहिए, इमाम आली मकाम का जिक्र बंद नहीं होना चाहिए, तज़किरे होते रहना चाहिए, इसलिए कि हुसैन आदम की याद जिस गांव से खत्म हुई है, हमने ये देखा उस गांव से सुन्नियत आपके सामने मुशाहिदे होंगे। मैं बड़े हजरत के साथ रहता था, इसी गांव और अतराफ अखलाक के लोग जब रिश्ते के लिए आया करते थे तो बड़े हजरत अक्सर हाफिज अब्दुल मोईन साहब पढ़े हैं, अक्सर हजरत पहले ये पूछते थे, ये बताओ हजरत लोगों की जब रिश्ता फरमाया करते थे, फरमाते थे ये बताओ कि लड़की वाला हो लड़का वाला, पूछते थे ये बताओ तुम्हारे गाँव में ताजिए शरीफ का चबूतरा है? अगर वो कहता था हाँ है, तो कहते थे हाँ सुन्नी गाँव है। जोर से कह दो, यानी वो जो इन इलाकों के अंदर, इन अतराफो अपनाफ के अंदर जो चीज पहचान सुन्नियत की थी, तुमने उसी पर हमला शुरू कर दिया। तो याद रखना, तुम किसी एक फर्दे वाहिद या जमाते वाहिद पर हमला नहीं कर रहे हो, हकीकत के अंदर तुम मामूलात अहले सुन्नत पर हमला कर रहे हो, तुम सुन्नियत का हमला कर रहे हो। वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ही बहुआ जाहिल,
تو اگر زمانے کے حالات اور یہ رعایت کو نہ سمجھے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. سمجھو کہ یہ ساری یادیں یہ امام عالی مقام کے ذکر ابھی معاذ اللہ نعوذ باللہ. ابھی میں نے ایک کو سنا, مجھے مدرسے کے اندر مولانا سلیم صاحب اخلاق بھائی, ابھی مدرسے میں مجھے ایک بچے نے دکھایا کہ ایک وہ پتہ نہیں بہار کا کہ بنگال کا پتہ نہیں کون سی کھاڑی سے آیا وہ مولوی, وہ خبیث یار ہے نا, میں تو اس کا نام بھی لینا صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ محرم شریف کے جو باقیات ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے کہ فلمی کوئی اسکرپٹ لکھ رہا ہے. کہو معاذ اللہ. یہ مولوی پیدا ہوئے, میں نے کہا سن ظالم, ایک اسکرپٹڈ تیری تقریر تیرا بھاشن ہوگا. اگر امام علی مقام یا شہدائے کربلا یا اہل بیت کے اوپر اگر انگلی اٹھائی تو سن ظالم, اگر ہندوستان کا آئین اجازت دیتا ہم تیرے حلق سے نکال کر زبان کھینچ لیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. شہزاد حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فہران رضا خان صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. یہ دور آ گیا, اب یہ بھی دیکھنا پڑتا رہے گا. سنی کہلانے والا مولوی ہے وہ بہار یا بنگال کے کھانوں سے آیا, کوئی ناہنجات جانور وہ یہ کہے کہ ذکر کربلا ذکر شہدا یہ ایسا ہے جیسے کوئی ڈائریکٹر فلم لکھ دیتا ہے. معاذ اللہ. کہو معاذ اللہ. ہم کب جاگو گے؟ امام علی مقام کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے, تم سو رہے ہو. عظمت اہل بیت پر حملہ ہو, ہم جاگو. اعلیٰ حضرت بولے اے رضا, کیوں رضا آج کلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے. معاذ اللہ. اس کا نام خبیث کا شہر یار ہے. نام بتا تو میں جب وہ سنا میں نے کہا یہ خبیث یار ہے, یہ خبیث یار ہے. کہہ رہا ہے معاذ اللہ دکھ رہا ہے. وہ کانوں میں بات کہہ رہا ہے. ابھی اپنی وہی صاحب کہہ رہا ہے کہ جیسے جب فلم لکھی جاتی ہے اس کو دیکھ کر لوگ رونے لگتے ہیں, ایسے ہی واقعات کربلا ایک لکھا گیا جھوٹا کہ سننے کے بعد لوگ رونے لگتے. کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی اللہ رفعت اس کا بھی دفاع کرتے ہوئے, لیکن اگر اہل بیت پر کسی نے انگلی اٹھائی تو انگلی کو کاٹنے کا بھی دم رکھتے ہیں. تمہارے علاقے میں آئے یہ بلاؤ, اگر آپ آئے اور آ جائے سنیوں یاد رکھنا, اس علاقے سے اٹھنا اور جا کر اس سے پوچھنا ظالم یہ بتا بدایہ سکریپٹڈ ہے دیگر علماء کی. ہاں اعلیٰ حضرت کے بھائی جو استاد زمن نے اللہ اکبر کتاب لکھی جس کا نام آئینہ قیامت ہے, کہ یہ ڈائریکٹر سے کہو تمہارے دلوں کے اندر قدرت محرم شریف پر بولتے کہا نہیں. آقا نے فرمایا ایک نقطے کے برابر دل سیاہ ہوتا ہے, جب وہ سیاہی بڑھتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. آج تمہاری دل کی کالا کس نتیجے پر پہنچی کہ تم معاذ اللہ واقعہ ہائی لائے کربو بلا کو علم بتا رہے. معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. یاد رکھنا مسلمانوں, جب تک تم اہل بیت کی کشتی میں سوار رہو گے امن یاب رہو گے, امن کے ساتھ رہو گے. اور جہاں اہل بیت کی کشتی کو چھوڑا تو میں نہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں ومن تخلف عنہا غرقا, جو اہل بیت کی کشتی سے ہٹے گا وہ غرق. وہ خبیث لکھتا ہے, وہ خبیث لکھتا ہے کیا بولتا ہے. ہاں جس کو اگر یقین نہ ہو وہ ریکارڈنگ مدرسے کے میرے بچوں سے پوچھ لینا, دیکھ لینا, سنا نہ اپنے. لیکن میں اب ایک اور سوال کرنے لگ گیا. بول کر آپ نے ایک محرم سے پہلے سے آج 24-25 محرم ہونے کو آئی,
کتنے مولویوں کے مضامین دیکھے ہوں گے آپ نے. میں مولویوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہو تم، ادھر ادھر مت بھٹکو، ہمارے ہو تم، لیکن یاد رکھو بغض و حسد میں اس طرح اتنا مت جاؤ. آج میں مضامین اس کے خلاف بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں ووٹ کے خلاف تو بڑے مضامین آئے، لیکن آؤ میں آج دیکھتا ہوں اس خبیث جس نے حیلۂ کربلا کو معاذ اللہ فلم اور فلمی گانوں سے تشریح دے کر، اس سے مثال دے کر اپنی بغض اہل بیت کا بین ثبوت دیا ہے. اس کے خلاف کون علم احتجاج بلند کرے گا؟ بہت اچھے. آؤ ہمارے کانے سے کانا ملاؤ، آؤ ہے نا، آؤ نا ہمارے کانے سے کانا ملاؤ. ہاں میاں ابھی سنی مر نہیں گیا ہے، ختم نہیں ہو گیا ہے کہ اہل بیت کی توہین بھی سن لے کھلے کانوں سے، کھلی آنکھوں سے، اور وہ مولوی آ کر بیان بھی کر جائے، اور وہ خبیث بول بھی جائے، اور زمانوں کے اندر تمہارے تالے پڑے ہوں. نہیں مسلمانوں، اگر امام علی مقام کو راضی کرنا ہے، یاد رکھنا اگر تم نے امام علی مقام کو راضی کر لیا تو آقا فرماتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں دعا دیتے ہوئے مولا جو حسین سے محبت کرے احب اللہ من احب حسین، جو مولا حسین سے محبت کرے قیامت تک رہتی دنیا تک جو حسین اعظم سے محبت کرے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ زبانیں فیض ترجمان سے الفاظ نکلتے ہیں مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے نام عشق و محبت بولے، شمع یاد رخ جانا نہ بجھے، بجھنا نہیں چاہیے، یہ شمع روشن رہنی چاہیے. اور اس شمع کو جو بجھانے آئے تم اسے بجھا دینا اور اعلان کر دینا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا گول والے میری سرکار. واہ واہ زندہ باد. آج یہ بھی دیکھنا پڑے گا کربلا کو. کبھی آپ نے یہ بات سنی، کبھی آپ کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ کوئی سنی مولوی واقعہ کربلا کو فلم سے مثال دے، معاذ اللہ کانوں سے مثال دے، اور کہے کہ جیسے فلم کے ایکٹر تو یہ اسکرپٹ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، جھوٹی من گھڑت لوگ فلم دیکھ کر رونے لگتے ہیں، ویسے ہی کربلا کے واقعات کہو معاذ اللہ. مسلمانوں سینے پر ہاتھ رکھو. تو امام علی مقام جنہوں نے علی اکبر کی قربانی دے کر تمہاری ایمان کی حفاظت فرمائی تھی، وہ میرے امام علی مقام 3 دن پیاس برداشت فرما کر دین پاک کے مصطفیٰ علیہ و سنا کی خدمات فرمائی تھی. وہ امام علی مقام کسی نے کہا جو دھرتی ریت پر سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین، تھا جو شکل مصطفیٰ ہو تفسیر حیدر وہ حسین. وہ امام علی مقام جو واقف دوش مصطفیٰ ہے، وہ امام علی مقام جو اگر کبھی آقا کے دوست پر جلوہ افروز ہو آقا سجدے کو دھول دے دیا کرے. وہ امام علی مقام جن کے اوپر آقا اپنے شہزادے کو قربان فرما دے. وہ امام علی مقام جن کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. وہ امام علی مقام جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. وہ امام علی مقام جن کے والد مولائے کائنات ہے. وہ امام علی مقام جن کے نانا جان خاتم النبیین ہے. وہ امام علی مقام جن کی نانی جان اللہ اکبر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. وہ امام علی مقام جن کے ماموں اللہ اکبر ابن رسول اللہ حضرت سیدنا ابراہیم ہے. وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت جعفر طیار سے لگے. وہ امام علی مقام جن کا رشتہ حضرت امام سید الشہداء امیر حمزہ. اب وہ امام علی مقام جنہیں آقا نے میرے نبی نے دنیا کی بھی بادشاہت عطا فرمائی. وہ امام جن کو میرے نبی نے آخرت کا بھی تاجدار بنایا. نعرے رسالت مستقے حضرت فیضان حضور معصوم ملت. واہ واہ زندہ باد. جاگتے رہو.
میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بہت خوب۔ پہلے بتا دیا تھا کہ آج کل جو رکھوالے ہو گئے ہیں، جو دین کے کچھ اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہنے لگ گئے ہیں، یہ حقیقت میں یہ چور ہے اور دین کے ڈاکو ہیں۔ آج امام علی مقام کی عظمت واقعہ کربلا کو معاذ اللہ ایسے توہین آمیز الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ایسے شر، ایسے فتنے، ایسے فساد سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہم کو، تم کو، بلکہ سب کو محبت اہل بیت میں زندگی عطا فرمائے، اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رسا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام سے سچی محبت اور صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام سے سچی الفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔